السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ یہ آپ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اس مہینے میں وہ انسان پیدا ہوا ہے جس کے آنے سے وہ رشتہ جو ایک زمانے سے ٹوٹا ہوا تھا، اللہ اور بندوں کے درمیان وحی کا رشتہ جو منقطع ہو چکا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور وہ سلسلہ پھر ایک بار شروع ہوا۔ اور اس اعتبار سے مہینہ بڑی خوشی کا مہینہ ہے اور بڑی برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آخری نبی کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا غم کا مہینہ بھی ہے اور حزن و ملال کا مہینہ بھی ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ رشتہ جو آسمان اور زمین کے درمیان میں تھا، وحی کا جو سلسلہ تھا، وہ اس مہینے میں منقطع ہوا۔ یہ بڑا حادثہ ہے امت کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی سے آپ کی وفات کے بعد محروم ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنا مکمل کلام، اپنی کتاب، مکمل کتاب، اپنا دین، مکمل دین اس امت کے اندر اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس نبی کی لائی ہوئی تعلیمات، اس نبی پر اتری کتاب قیامت تک باقی رہے گی۔ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہدایت یاب ہوتے رہیں گے، اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ لوگ گر جائیں گے۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا کرے گا۔ تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑی سعادتوں کا، بڑی خوشیوں کا اور بڑی ہی مسرت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ مہینہ بڑا غم کا بھی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ہم ولادت تو یاد رکھتے ہیں لیکن وفات کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ولادت پر خوشی مناتے ہیں لیکن ہمیں وفات کا کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جلسے ہوتے ہیں، جلوس لوگ نکالتے ہیں، جو کسی طرح جلوس کی تو کسی طرح گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے مجلس منعقد کرنا، محفل سجانا، یہ عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو عین عبادت ہے، وہ روح ہے اس دین کی۔ اس نبی کا تذکرہ کیا جائے، اس نبی کی اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، ان کی عادتوں کو بتایا جائے، ان کے طریقۂ زندگی کو دکھایا جائے، ان کے اخلاق کو پیش کیا جائے اور ان کے کردار کو پیش کیا جائے، ان کی زندگی کے جو بہت نمایاں پہلو ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں اور ہم ان کے بغیر کامیابی کی منزل طے نہیں کر سکتے، ان گوشوں پر اور ان پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، یہ تو عبادت ہے۔ لیکن اس مہینے میں ولادت کا نام لے کر جو ہم نے خرافات شروع کی ہیں، جو بےہودگیاں شروع کی ہیں، جو نہ جانے کتنی بدعات کو ہم نے جنم دے دیا ہے، نہ جس کا تعلق اسلام سے ہے، نہ صحیح معنی میں اگر آدمی عقل رکھتا ہے تو اس کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کی نسبت اسلام کی طرف کریں۔ محفل منعقد کریں، جلسہ منعقد کریں، کوئی نشست کریں، کوئی میٹنگ کریں، کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ نبی کا تذکرہ ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم جتنی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، جتنی گنجائش رکھی ہے، اس اعتبار سے ہم نبی کا تذکرہ کریں۔ نبی کا تذکرہ
عبادت ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن صرف اس کو ہم تذکرے ہی کی حد تک محدود رکھیں، صرف سننے ہی کی حد تک محدود رکھیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم جو محفل منعقد کریں، جو نشست منعقد کرے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے، تو وہ صرف بیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس نیت سے اس کو سنیں کہ وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، ان کی ایک ایک طرز کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ وہ خلوت میں کیسے رہتے تھے، ہمیں اس طرح اپنی خلوت کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ وہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے تھے، ہمیں پڑوسی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، اپنے بوڑھوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اور زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ان کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کرنا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد سیرت نبوی کو سنانے کا، سیرت نبوی کی محفل منعقد کرنے کا۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اتباع نہیں کرنی ہے، ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں فقط چند گھنٹوں اور کچھ دیر کے لیے ہمیں اس میں شریک ہونا ہے اور پھر ہم اپنی باقی زندگی میں آزاد ہیں، من مرضی زندگی گزاریں، جو چاہے کریں، جہاں چاہے جائیں، جو چاہے جس طرح چاہیں ہم زندگی گزاریں، یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں اس میں کسی کی پیروی نہیں کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا، بربادی کا اور دنیا میں ہماری پستی کا اور نہ جانے ہم کتنی اللہ کی رحمتوں سے دوری کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اتباع کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یعنی رسول کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصل محبت کا جذبہ ہے، اس کے اندر محبت کا اصل تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش نہ کریں، محض محبت کا دعویٰ کرتے رہیں تو یہ دعویٰ نامکمل ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، اللہ کے یہاں اس پر اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کہ صرف لفظی محبت کے دعوے ہوں اور عملی زندگی میں ہم اس سے عاری ہوں، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے اطاعت رسول، اتباع رسول، اس پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ سے بے حد لگاؤ ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ ان سے کہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہو آپ کہ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، تمہیں یہ پروانہ ملے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لغزشات کو ختم کر دیتا ہے، پرانی کوتاہیوں کو، پچھلی نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اگر کوئی صحیح معنی میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، زندگی کے ہر قدم پر ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اللہ کی محبت کا پروانہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی تعلیمات کی مکمل اطاعت نہ کی جائے۔
ایمان ناقص ہے، ایمان ادھورا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، میرا طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے ابھی عرض ہوا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رسول کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت ایمان کے مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو صرف ہم لفظ محبت رٹتے رہیں، زبان سے نکالتے رہیں اور اطاعت سے زندگی خالی ہو تو یہ محبت کا دعویٰ میں جھوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن ادھورا ضرور ہے۔ رسول سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ لگاؤ ہو، سب سے زیادہ دل میں ان کی عظمت ہو، قدر و منزلت ہو، لیکن اس محبت کا، اس قدر و منزلت کا، اس لگاؤ کا تقاضا ہے کہ ان کی زندگی کو فالو کریں، ان کی عملی زندگی کے پہلوؤں پر غور کریں، ان کو پڑھنا شروع کریں، ان کو صحیح معنی میں صحیح لوگوں سے سننا شروع کریں اور اطاعت کے جذبے سے سنیں، ماننے کے جذبے سے سنیں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے جذبے سے سنیں۔ وہ سننا عبادت ہوگا، اتنی دیر محفل میں بیٹھنا عبادت ہوگا، اور جس جذبے سے آئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، مختلف زندگی کے گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو بات آپ تک پہنچائیں ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ ہم پہلے اس پر دوسروں کو بات بتاتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، کوئی کتاب شروع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کوئی ایک کتاب سیرت کی مکمل پڑھیں، کوئی ایک کتاب کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس میں سے کسی ایک پہلو کا ارادہ کریں کہ ہم وہ کام کریں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے خیر خواہ تھے، ہم خیر خواہ بنیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے حامل تھے، ہم اپنے اچھے اخلاق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے، ارادہ کر لیں آج سے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرنے والے تھے، ہم اختیار کریں کہ اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو نافذ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو ناپسند کرتے تھے اور ظلم کے خاتمے کی کوشش کرتے تھے، ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم ظلم کو پنپنے نہیں دیں گے اور ظالم کو بڑھنے نہیں دیں گے اور اس کا ظلم کو خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف واقعات ہیں، مختلف حادثات بھی ہیں، ہم ان سے کیا سبق سیکھتے ہیں، کیا ہمارے لیے اس دور میں ان کے لیے رہنمائی ہے، ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کو بیان کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اتنے ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کریں گے، نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں اور نبوت کے بعد کے جو واقعات ہیں، اور پھر ہمیں اس زندگی میں، ہماری اس دور کی زندگی میں ان واقعات سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا روشنی ملتی ہے، کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہے، ہم اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کس طرح وہ مشعل راہ ہو سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کا ذکر کریں گے اور پھر اس سے اخذ ہونے والے نتائج اور ہماری عملی زندگی میں اس سے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اصلاً ہماری کامیابی کے لیے ہماری ضروری ہے۔ اگر ہم اتباع نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اتباع رسول میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذریعہ ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے،
رسول کی اطاعت زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ رسول کی اطاعت سکون کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ رسول کی اطاعت آپس میں بھائی چارے محبت کا ذریعہ ہے۔ رسول کی اطاعت انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح معنی میں کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کی سچی پیروی کریں، مکمل اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور اس زندگی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔